اور سورہ مریم مکمل ہے اور سورہ طٰہٰ ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بخاری شریف میں حدیث ہے، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک سوال کرنے والا سوال کرتا ہے، کیا آپ سے بھی آج اس زمین کے اوپر کوئی ایسا شخص ہے کہ جو آپ سے زیادہ علم رکھنے والا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ، کوئی بھی نہیں، کیونکہ آپ کا یہ ذہن تھا کہ میں اللہ تعالیٰ کا نبی ہوں اور دنیا میں سب سے زیادہ علم رکھنے والا وہی بندہ ہوتا ہے کہ جس پہ اللہ تعالیٰ کی وحی کا نزول ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ ایک بندہ موجود ہے، اس کا نام خضر ہے، اور اس کے پاس علم ہے کہ جو آپ کے پاس علم نہیں اور ہم نے عطا کیا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کو شوق پیدا ہوا، اللہ میں اس سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں۔ اور یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی انکساری تھی، عاجزی تھی کہ آپ اللہ کے نبی ہو کر خضر سے ملاقات کرنے اور اس کا شاگرد بننے کے لیے تیار ہو گئے۔ یہ کتنی بڑی خیر کی بات ہے۔ یہاں پہ کسی بندے کو دو باتیں آ جائیں کسی بھی سبجیکٹ میں تو وہ کسی بندے کو بڑا ماننے سے انکار کرتا ہے، استاد کو استاد سمجھنے سے بعد دفعہ لوگ انکار کر دیتے ہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ میں نے اس سے ملنا ہے۔ اللہ رب العالمین نے کہا کہ ٹھیک ہے آپ چلیے۔ آپ نے اپنے نوجوان ساتھی جو بعد میں نبی بنے یوشع بن نون کو ساتھ دیا، تو کہا اللہ میں چلتا جاؤں، سفر کرتا جاؤں، نشانی کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تو اپنے پاس بھونی ہوئی فرائی مچھلیاں لے لے، اور ایک وقت ایسا بھی آئے گا کہ ایک مچھلی ان میں سے زندہ ہو کر اچھل کے پانی میں چلی جائے گی، اور جب وہ پانی میں داخل ہوگی تو وہ جو پانی ایسے گول سا راستہ بنے گا، وہ راستہ وہی منجمد ہو جائے گا، تو یہ اس کی نشانی ہوگی۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام چلتے رہے، راستے میں پڑاؤ کیا، اور وہاں پہ جب آپ سوئے ہوئے تھے تو آپ کو یہ پتہ چلا، آپ کے شاگرد کو پتہ چلا یوشع بن نون کو، کہ اس کی آنکھوں کے سامنے مچھلی نکلتی ہے، پانی میں راستہ بناتی ہے اور چلی جاتی ہے، اور وہ ادب کی وجہ سے اٹھاتا نہیں کہ موسیٰ علیہ السلام ابھی بیدار ہوں اور ہم کہہ دیں گے کہ یہ وہی مقام آ گیا ہے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام بیدار ہوئے تو یوشع بن نون بھول گئے، اور پھر چلے ایک دن اور ایک رات کا سفر کیا۔ جب بہت زیادہ تھکاوٹ ہوگی، لقد لقینا من سفرنا ھذا نصبا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ بھئی کھانا تو لے کر آؤ۔ کھانا کھانے لگے تو مچھلی دیکھ کر ان کو مچھلی یاد آ گئی، اور انہوں نے کہا کہ میں آپ کو بتانا بھول گیا ہوں، تو مجھے یہ شیطان نے بلایا ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام انہی قدموں پر، انہی راستوں پر دوبارہ سفر طے کر کے وہاں پہ آئے، اور وہ پانی کا راستہ پایا، اور وہاں پہ جب سمندر میں دیکھتے ہیں تو ایک بندہ پانی کے اوپر سب بچھا کے لیٹا ہوا ہے، اور اس سے سوال کرتے ہیں تمہارا نام کیا ہے؟ اس نے کہا خضر۔ تو کہا ہم تمہارے ساتھ ملنے کے لیے آئے ہیں اور میں آپ کی شاگردی اختیار کرنا چاہتا ہوں۔ اس نے کہا کہ آپ میرے شاگرد نہیں بن سکتے، سبب یہ ہے کہ جن باتوں کا ہمیں علم ہے، اگر آپ کو وہ علم نہیں ہے تو آپ سے صبر نہیں ہوگا، تو جب آپ صبر نہیں کریں گے تو میرا اور آپ کا راستہ جدا ہوگا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا نہیں، میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں، میں صبر کرنے والا ہوں، تو آپ مجھے اپنے ساتھ لے کر چلیں۔ لہذا ایک کشتی آ رہی تھی، انہوں نے اسے روکا اور یہ تینوں اس میں سوار ہوئے، چل پڑے، آگے بڑھے۔ خضر نے کلاڑا اٹھایا اور اس کے 3-4 تختے توڑ کر پھینک دیے۔ موسیٰ علیہ السلام سے نہ رہا گیا، کہا کہ آپ نے اچھی بڑی شاندار نئی کشتی کو توڑ دیا ہے۔ آپ نے کہا دیکھو میں نے کہا تھا نا کہ آپ سے صبر نہیں ہوگا۔ کہا نہیں چلیں، اب کی بار آپ رہنے دیں، اب میں دوبارہ سوال نہیں کروں گا جب تک کہ آپ نہ بتا دیں۔ آگے بڑھے، خضر نے تھوڑی دیر کے بعد وہی تختے دوبارہ سیٹ کر کے لگا دیے، اور کشتی سے نیچے اترے، بستی والوں کے ہاں داخل ہوئے، اور وہاں پہ بھی چل رہے ہیں۔ چھوٹا سا بچہ ہے 5-6 برس کا، خضر نے پکڑا، اسے قتل کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام سے پھر نہ رہا گیا، کہا بھی آپ نے ایک بچہ مار دیا ہے اور نہ اس کا کوئی قصور ہے، نہ شریعت لاگو ہوتی ہے، تو آپ نے اسے قتل کر دیا ہے۔ تو آپ نے کہا دیکھا نا میں نے کہا تھا کہ آپ سے صبر نہیں ہوگا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا بھائی اگر اب کی بار صبر نہ ہو تو میرے اور آپ کے راستے جدا ہیں،
کہا ٹھیک ہو گیا، تیسرا اور آخری چانس یہ لے کر آگے بڑھتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام چلتے ہیں تو دیکھتے کیا ہے، بستی والوں سے کہا بھی ہم 3 مسافر ہیں، بھوک بڑی لگی ہے، کھانا دے دو۔ فَأَبَوْا أَن يُضَيِّفُوهُمَا، بستی والوں نے انکار کیا، انہوں نے کہا بھئی روٹی نہیں ہم کھلائیں گے، سوری۔ پھر تھوڑا سا آگے بڑھے تو ایک دیوار ٹیڑھی ہو کے گرنے کے قریب تھی۔ خاضر نے کہا موسیٰ بھائی آؤ چلتے ہیں، اس دیوار کو گرا کر دوبارہ تعمیر کرتے ہیں۔ اب وہ گرا رہے ہیں، دیوار کی اینٹیں جھاڑ رہے ہیں، گالا بنایا ہے، موسیٰ علیہ السلام کو ساتھ لگایا ہے، اور تینوں بھائی مل کر دیوار تعمیر کر رہے ہیں، اور حضرت موسیٰ سے پھر نہ رہا گیا۔ کہا بھائی صاحب جنہوں نے ہماری ضیافت سے انکار کیا ہے اور ہم ان کی ٹوٹی دیواریں سیدھی کر رہے ہیں، بھائی یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا ھذا فراق بینی و بینک، میرے اور آپ کے درمیان فراق جدائی کا وقت آ گیا۔ اب میں آپ کو اس بات کی اصل حقیقت بتاتا ہوں۔ وہ جو کشتی والے تھے، راستے میں ایک ناقہ آ رہا تھا، اور وہ جزیرے کا جو بادشاہ ہے وہ اچھی اچھی کشتیوں کو لوٹ لیتا ہے اور انہیں اپنے قبضے میں لے لیتا ہے۔ تو میں نے 3-4 تختے توڑ کر اسے عیب دار کر دیا، جب ہم وہاں سے نکلے تو میں نے ریپیئر کر دیا، اور وہ جو میں نے بچہ قتل کیا، مجھے اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ یہ بچہ نافرمان ہوگا، تو اسے قتل کر دے، ہم اس کی جگہ پہ اس کے والدین کو فرما بردار بیٹا عطا کر دیں گے۔ اور رہی بات وہ دیوار کی، تو اس کے نیچے یتیم بچوں کا 2 کا خزانہ تھا، اور ان کے ماں باپ بڑے نیک تھے، تو ابھی بچوں کی عمر نہیں ہوئی کہ وہ خزانہ سنبھال لیں، دیوار گر جاتی، خزانہ ظاہر ہو جانا تھا۔ تو مجھے حکم دیا گیا کہ اس دیوار کو دوبارہ سے تعمیر کر دو، تاکہ کئی سال اور گزر جائیں، اور جب یہ بچے بڑے ہوں، دیوار گرے، خزانہ ملے، وہ اسے سنبھالنے کے قابل ہو جائیں۔ تو کہا یہ تھی تعبیر، یہ تھی اصل بات، اصل معنی جو اللہ تعالیٰ نے مجھے بتایا تھا، آپ کو نہیں بتایا۔ اور چونکہ جس بات کا علم نہیں ہوتا، بندے سے اس کے بارے میں صبر نہیں ہوتا، اسے ایک اندر تشنگی رہتی ہے کہ جب تک اسے اس کے بارے میں جان نہ لیا جائے، اس وقت تک اسے قرار نہیں ملتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس واقعہ میں بہت زیادہ اس کے اندر اسباق رکھے ہوئے ہیں۔ تو ہمارے بعض لوگوں نے کہا کہ جو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ من لدنا علما، ہم نے من لدنا اپنی طرف سے دیا خاضر کو علما، علم۔ اللہ کہتا ہے یہ جو باتوں کا اسے علم تھا نا، یہ کوئی خاضر عالم غیب نہیں تھے، عالم الغیب نہیں، بلکہ وہ میں نے ہی اسے بتایا تھا، تو لہذا اس نے وہ کام کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایک تو میسج موسیٰ علیہ السلام سے دیا، پیغام یہ دیا کہ نبی ہو کر بھی آپ سب سے زیادہ علم والا ہونے کا دعویٰ نہیں کر سکتے۔ جب نبی کو اجازت نہیں، کوئی امتی یہ دعویٰ کیسے کر سکتا ہے؟ معذرت کے ساتھ ہمارے ہاں آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے، ہمارے بہت سے اچھے اچھے لوگ ہیں، بھائی ہیں، جوان ہیں، مائیں بہنیں ہیں، جو اساتذہ سے رہنمائی لے کر پڑھتی ہیں اور اساتذہ کی قدردان ہوتی ہیں اور ہوتے ہیں، اور بڑے سارے لوگ ہیں جو سیلف سٹڈی کرنے کے بعد اس نتیجے کو ثابت کرتے ہیں کہ علماء نے تو اپنی زندگی ایسے ہی گزاری ہے، اصل علم آج ہمارے پاس ہے۔ میں آج ہی سما نیوز پر ایک لائیو پروگرام میں تھا، تو وہاں پہ ہمارا آج کا ٹاپک تھا کہ دینی مدارس اور علماء کا کردار۔ تو وہاں پہ ایک حضرت صاحب ہمیں آن لائن ہی انہوں نے جوائن کیا، اور وہ شروع سے لے کر آخر تک مدارس اور علماء کے بارے میں بغض کا اظہار کر رہے تھے، مسلسل بولتے جا رہے تھے۔ تو میں نے وہاں پر ایک بات کہی، میں نے کہا یہ آج کے موضوع سے بھی ریلیٹڈ ہے کہ ہمارے ہاں 200 سال لگے ہیں، 200-250 سال لگے ہیں جب سے یہ اردو زبان مارز وجود میں آئی، اور اس زبان نے بحیثیت زبان ترقی کی۔ پھر علماء نے عربک تفاسیر اور احادیث کو اردو میں ٹرانسلیٹ کیا۔ آج یہی لوگ انہی علماء کی محنتوں سے کی ہوئی ٹرانسلیشنز پر مشتمل تفاسیر احادیث پڑھتے ہیں، اور بعد میں اتنے احسان فراموش ہیں، انہی علماء کی عزتوں کے درپے ہو جاتے ہیں۔ تو سمجھتے یہ ہیں کہ عقل کل بھی ہم اور عالم کل بھی ہم اور شیخ الکل فی الکل کا لقب بھی ہم پر، جبکہ اللہ تعالیٰ اس واقعہ میں یہ بتانا چاہتا ہے کہ آپ جتنا بھی علم حاصل کر لیں، کبھی بھی آپ نے اعلم ہونے کا دعویٰ نہیں کرنا کہ سب سے زیادہ علم والا میں، بلکہ ہمیشہ آپ کہیں اللہ
تو نے ولا یحیطون بشیء من علمی، اللہ کہتا ہے میرے علم کا کوئی احاطہ کر ہی نہیں سکتا، بشیء ذرہ برابر بھی نہیں کر سکتا۔ ہاں جتنا اللہ چاہتا ہے بندوں کو علم دے دیتا ہے۔ تو اس میں یہ پیغام ہے۔ اور دوسرا یہ ہمارے بعض لوگوں نے کہا یہ من لدنا سے، وہ کہنے لگے کہ علم لدنی ہے جی دنیا میں، اور وہ علم لدنی خضر کے پاس ہے، سمندر پہ اس کا ڈیرا ہے اور وہاں پہ ان کا بسیرا ہے اور قیامت تک کے لیے انہیں مہلت ملی ہوئی ہے اور وہ زندہ ہے۔ تو لہٰذا یہ مولوی شریعت میں الجھے ہوئے ہیں، جبکہ ایک طریقت ہوتی ہے اور اس کی منزل حقیقت ہوتی ہے۔ تو آپ طریقت کے راستے پہ چلیں گے اور حقیقت کو پالیں گے۔ تو سوال یہ ہے کہ یہ طریقت اور حقیقت میں کون سے انبیاء یہ سلسلہ لے کر آئے بھائی؟ تو یہ اپنی طرف سے یہ سلسلے بنا لینا، تفریق کر لینا اور انہیں انبیاء سے جدا کر کے اور حضرت خضر کی طرف منسوب کرنا یہ جائز نہیں ہے۔ خضر زندہ ہے ہمیشہ کے لیے، قرآن میں دکھا دے۔ خضر اللہ کے نبی ہیں، قرآن میں دکھائیں بھائی۔ ان کے تو نبی ہونے کی بات بھی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے ہمارا وہ بندہ تھا، ہم نے اسے کچھ سکھا دیا، موسیٰ کو وہاں پہ پہنچا دیا علیہ السلام، اور 3 جھلک میں منظر دکھا دیا، اور حضرت موسیٰ کو آنے والی قیامت تک امت کو پیغام سنا دیا کہ سب سے زیادہ علم والا اس کائنات میں اللہ تعالیٰ ہے، اس کی ذات ہے اور اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ اور یہ لدونی شدونی اسے علم کا نام نہیں بلکہ من لدنا عربی کا لفظ ہے، اس کا مطلب ہے کہ ہم نے حضرت خضر کو یہ علم عطا فرمایا۔ اس کے بعد ذوالقرنین کا ذکر ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کا واقعہ بھی بیان کیا، فرمایا مشرق سے مغرب تک بڑی مہمات ہم نے ان کو دی، ہر طرح کے یہ بادشاہ تھے اور ہم نے ان کو ہر طرح کے اسباب دیے، مشرق سے مغرب میں گئے، مغرب سے مشرق میں گئے، تمام تر مہمات، زمین پہ بڑا سفر کیا، اللہ تعالیٰ کے دین کو غالب کیا۔ اور ایک جگہ جہاں پہ سورج غروب ہو رہا تھا، فی عین حامئۃ، اللہ کہتا ہے عین چشمہ تھا، حامئۃ دلدلی چشمہ، یعنی پانی تو تھا مگر اس پانی میں دلدل تھی، اور جہاں دلدل بن جائے وہاں جہاز بھی نہیں چلتے اور انسان بھی نہیں چلتا۔ تو کہا بس اس سے آگے کچھ نہیں ہے۔ تو اسے سورج غروب ہوتا ہوا نظر آیا، تو یہ حضرت ذوالقرنین کا مشاہدہ تھا کہ سورج جیسے اس دلدلی چشمے میں ڈوب رہا ہے۔ اور یہ مشاہدہ آپ بھی کر سکتے ہیں، آپ کراچی کے سمندر پہ چلے جائیں تو آپ وہاں پہ دیکھیں گے جب سورج غروب ہوتا ہے تو لگتا ہے سورج اس پانی میں ڈوب رہا ہے۔ آپ کسی دریا پہ یا کسی گاؤں دیہات میں جھیل پہ چلے جائیں کہ آپ کی تا حد نگاہ پانی ہو، مغرب کی جانب ہو اور آپ سورج کو دیکھ رہے ہو تو ایسے لگتا ہے کہ جیسے سورج پانی میں ڈوب رہا ہے، ایسے کر کے پانی میں جا رہا ہے۔ اور اگر مشرق کی طرف کھڑے ہو جائے تو صبح آپ کو ایسے لگے گا جیسے سورج پانی سے نکل رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ذوالقرنین کا یہ مشاہدہ بیان کیا کہ وہ اس آخری حد تک گیا کہ وہاں پہ دلدل کا ایک چشمہ تھا، بس اس سے آگے اس کی سواری اور لوگ جا نہیں سکتے تھے، تو اسے ایسے لگا جیسے سورج اس میں غروب ہو رہا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے ان کا مشاہدہ بیان کیا، اور آج بھی ہم بھی یہ پانی میں سورج غروب ہونے کا مشاہدہ کر سکتے ہیں، حالانکہ سورج پانی میں نہیں ڈوبتا، وہ ڈوبتا ہے اور کہیں اور نکل جاتا ہے۔ یہاں رات ہو رہی ہوتی ہے اور یورپ میں، امریکہ میں صبح ہو رہی ہوتی ہے، وہ تو اپنی ڈیوٹی پہ رہتا ہے 24 گھنٹے، وہ پانی میں تو جاتا ہی نہیں، لیکن ہمیں لگتا ہے جیسے وہ پانی میں جا رہے ہیں۔ اب میں نے یہ بات آپ کو اتنی زیادہ تفصیل سے 3 منٹ لگا کے کیوں سمجھائی ہے بتا، کیونکہ ہمارے اسی طرح کی جو جدید محقق ہیں، ریسرچرز ہیں، آج کل یوٹیوب پہ بھرمار پڑی ہوئی ہے جناب۔ کیا بھرمار ہے؟ کہتے ہیں یہ جو عین حامئۃ ہے نا، یہ بلیک ہول ہے۔ وہ جو آئنسٹائن نے بلیک ہول کی تھیوری پیش کی نا، کہتا ہے یہ جو عین حامئۃ ہے نا، یہ بلیک ہول ہے۔ حالانکہ عین بلیک ہول کی تھیوری کہاں کہکشائیں، کہاں آسمان کی فضائیں، کہاں سٹار کولیپس کرتا ہے، پھر اس کے بعد فورسز بنتی ہیں، پھر وہاں پہ بقا نہیں، فنا ہے، جو گیا وہ گیا ہے۔ ایون کہ کوئی اگر سورج چاند بھی اس کے قریب گیا تو وہ بھی گیا ہے۔ تو بلیک ہول کہاں، سورج کہاں، عین حامئۃ کہاں؟ تو یہ میں نے آپ کو بتایا اس لیے ہے
کہ ہمارے بہت سارے لوگ یہ قرآن مجید کے ساتھ آج کل کھلواڑ کر رہے ہیں، نہ ان کی کوئی ڈگری ہوتی ہے، نہ انہوں نے پڑھا ہوتا ہے، 4 سائنس کے لفظ آتے ہیں اور اس کے بعد بیٹھ جاتے ہیں قرآن کی سائنسی تفسیر کرنے کے لیے۔ تو ایسے سارے نوسر باتوں سے بچ کے رہیں۔ قرآن اور حدیث کی تفسیر قرآن سے ملے گی، حدیث سے ملے گی، صحابہ سے ملے گی، اور انہیں جمع کر کے بیان کرنے والے وہ علماء حق ہیں۔ یہ قرآن کا معاملہ ہے، یہ کسی کے گھر کی کتاب نہیں، کیسے ہاتھ کی گھڑی اور چھڑی کی طرح گھما کر کوئی اس کو یہ بنا دے اور وہ بنا دے اور ہم اسے ماننے کے لیے تیار ہو جائے۔ تو ذوالقرنین کو اللہ تعالیٰ نے ایک قوم سے اس کا واسطہ کروایا، یاجوج ماجوج اس کا نام تھا۔ لوگوں نے کہا یہ بڑے ظالم ہیں اور یہ جہاں جاتے ہیں تباہی مچا دیتے ہیں، تو آپ ایسا کریں کہ ان کے اور ہمارے درمیان دیوار بنا دیں۔ تو ذوالقرنین نے کہا میری مدد کرو، آئے دیوار بنائی، لوہا تانبا پگھلا کے آگے ڈال دیا، وہ دیوار بنا کر یاجوج ماجوج کا راستہ روک دیا۔ اب یہ یاجوج ماجوج بہت بڑی تعداد میں ہیں۔ نبی پاک علیہ السلام نے ایک دن فرمایا کہ 1000 بندہ ان میں ایک جنت میں جائے گا اور 999 جہنم میں جائیں گے۔ صحابہ کرام بڑے پریشان ہو گئے، اللہ کے نبی اتنی کم ریشو جنتیوں کی، ہمارا کیا بنے گا؟ آپ کی امت میں 999 جہنم میں، ایک جنت میں۔ تو آپ نے فرمایا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، یہ بات یاجوج ماجوج کی ہو رہی ہے، وہ جو 999 ہے وہ یاجوج ماجوج ہے۔ یعنی کتنی بڑی تعداد ہے ان کی، آدم کی اولاد سے زیادہ ہے، اور اللہ کہتے ہیں وہ اس زمین پر ہے۔ ذوالقرنین نے زمین کی مہم پر ہی انہیں پایا اور ان کے درمیان دیوار بنا دی، اور نبی علیہ السلام نے ایسے 90 کی گرہ بنا کر، یہ عربی میں اشارے ہوتے ہیں، یہ 10 ہے، یہ 53 ہے، یہ گنتی کے اشارے ہوتے ہیں۔ تو آپ نے ایسے گول دائرہ بنا کر شہادت والی انگلی اور انگوٹھے کے درمیان کہا یہ 90 کا اشارہ ہے۔ تو کہا اس طرح وہ سوراخ کر چکے ہیں، وہ روزانہ آتے ہیں، چاٹتے ہیں دیوار، سوراخ کرتے ہیں، بس شام کو تھک جاتے ہیں، کہتے ہیں کل آ کر سوراخ کریں گے، لیکن اگلے دن آتے ہیں اللہ وہ سوراخ بھر دیتا ہے۔ کہا جب انہوں نے زمین پہ اترنا ہوگا، فساد پیدا کرنا ہوگا، تو وہ انشاءاللہ کہیں گے اور اگلے دن آ کر وہ دیوار ختم کریں گے اور زمین پہ آ جائیں گے، اور اتنے خطرناک ہوں گے کہ سمندر کا کڑوا پانی بندے کے بس کی بات نہیں ہے، وہ ایک ایک جتھا گروہ پورے سمندر کا پانی ختم کر دیں گے، زمین پہ فساد برپا کر دیں گے۔ اور اسی اثنا میں حضرت عیسیٰ اور ان کے ساتھی موجود ہوں گے، اور وہ بھی ان کے خلاف لڑائی کریں گے، اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے۔ تو یاجوج ماجوج ان کے اندر ایک تکبر پیدا ہو جائے گا، وہ کہیں گے نہ زمین میں ہمارے آگے کوئی ٹھہرا ہے، آؤ ہم آسمان ہی بچے ہے، انہوں نے بھی علاج کریے۔ کہا یہ تیر اللہ کی طرف جب برسائیں گے تو اللہ تعالیٰ وہی تیر پلٹ کر ان کی طرف پھینکے گا، ان کی گردنوں میں بیماری پیدا کر دے گا، اور اس سے وہ سارے ہلاک ہو جائیں گے۔ اور اس کے بعد ایک بارش آئے گی اور اللہ تعالیٰ اس زمین کو یاجوج ماجوج سے پاک کرے گا، پرندے آ کر ان کی لاشیں اٹھا کر کسی نامعلوم مقام پہ منتقل کر دیں گے۔ اچھا اب سائنس حیران ہے، وہ کہتے ہیں کہ جناب ہم نے یہ سیٹلائٹ کے ذریعے، گوگل کے ذریعے ساری زمین کو کیپچر کیا ہوا ہے، ساری زمین ہمارے گوگل کے ریڈار میں موجود ہے۔ آپ یہاں پہ بھی جی پی ایس کھولیں، جہاں مرضی جائیں، آپ جی پی ایس کی مدد سے پوری دنیا گھوم لیں، وہ کہتے ہیں ہمیں یاجوج ماجوج نظر نہیں آئے۔ اس کے 2 جواب ہیں۔ پہلا جواب یہ ہو سکتا ہے یہ جو ظالم یہودی ہیں جن کے ہاتھ میں یہ سارا جی پی ایس سسٹم ہے، ان کو یاجوج ماجوج دجال مل گیا ہو، یہ بتاتے نہ ہو سکتا ہے۔ اور دوسری بات، امریکہ 300 سال پہلے دریافت ہوا ہے، اب اس سے پہلے کسی کو پتہ ہی نہیں تھا کہ امریکہ بھی ہے زمین پر۔ تو انسان کے ریسورس کی حد ہو سکتی ہے اور اس کی ایک پہنچ سے دور چیز ہو سکتی ہے۔ جب اللہ رب العالمین نے یہ کہہ دیا ہے وہ اس زمین پر ہے، وہ کہاں ہے وہ اللہ جانتا ہے، اور حدیث میں قیامت سے پہلے ان کا نکلنا ہے، فساد پیدا کرنا ہے، اور اس کے بعد ان کا علاج ہے، ان کی تباہی ہے۔ تو ہمیں اس کے ماننے میں کوئی آر نہیں، اور جیسے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے ایسے ہی ان چیزوں پر ہمارا ایمان ہے۔ لیکن اس کو دیوارے چین کہنا اور چائنیز کو یاجوج ماجوج کہنا، وہ ہمارے جان صاحب ہیں، جان عزیز، مقبول بھی ہیں اور جان بھی ہیں۔
اور یہ مقبول جان صاحب 10 سال ہو گئے ہیں، وہ اپنی ایک تھیوری پیش کر رہے ہیں. وہ کہتے ہیں یہ جو چائنیز ہے نا یہ یجوج ماجوج ہے. اللہ کہتے ہیں اب چائنیز جو ہیں وہ پوری دنیا میں رہتے ہیں، آتے ہیں جاتے ہیں، ہمارا ان سے تعلق ہے، ان کا ہم سے تعلق ہے. انسان ہے وہ کوئی سمندر کا پانی تو نہیں پیتے، فساد تو نہیں برپا کیا ہوا انہوں نے، اور درمیان میں کوئی ایسی دیوار بھی نہیں کہ روزانہ آ کے انہیں چاٹتے رہے، تھوڑی سی رہ جائے پھر اگلے دن آئے پوری ہو جائے. تو لہذا دیواریں برلن ہو یا دیواریں چین ہو، اس طرح کی دیواروں کو ذوالقرنین کی دیوار کہنا یا ان قوموں کو یاجوج ماجوج کہنا، یہ قرآن اور حدیث میں جو ان کے بارے میں علامات آئی ہیں یہ 100% اس کے خلاف ہے. تو لہذا یہ ساری باتیں کرنے کا مقصد یہ ہے کہ الکہف سورت میں یہ جو واقعات بیان ہوئے ہیں ان کے متعلق بہت ساری کہانیاں وہ پیش کی جا رہی ہیں، کہیں سائنس کی روشنی میں، کہیں تفسیر بھی رائے کی روشنی میں. ان سب چیزوں سے بچ کے رہیں. قرآن کی تفسیر جو قرآن نے کی ہے یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے بس اسی پر ہمارا ایمان ہونا چاہیے. اس کے بعد سورہ مریم ہے، یہ مکی سورت ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر بہت ساری رحمتوں کا ذکر کیا ہے. آغاز بھی اس کا ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا سے شروع ہوتا ہے. مفسرین نے جب اس سورت کو پڑھا تو کہا جس کا آغاز ہی اللہ کی رحمت سے ہوتا ہے تو بہت سارے تھیسس اس پر لکھے جا چکے ہیں، اور 100 سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا ان آیات کے اندر سے سراغ لگایا گیا ہے، ثابت کی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کا ذکر کیا ہے. حضرت زکریا کا ذکر ہے جسے ہم نے پیچھے بھی بیان کیا تھا، کیسے انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی. اذ نادى ربه نداء خفیا، اللہ تعالیٰ کو انہوں نے خفیہ طور پہ پکارا، گڑ گڑا کے پکارا. اللہ تعالیٰ نے انہیں بیٹا دیا، نام اس کا یحییٰ رکھا، کہا یہ ماں باپ کا بڑا فرما بردار ہوگا. پھر سیدہ مریم کا ذکر ہے کہ ایک دن اچانک ان کے پاس جبرائیل آ گئے. انہوں نے کہا اللہ تعالیٰ آپ کو بیٹے کی بشارت سناتا ہے. انہوں نے کہا میرا تو نکاح بھی نہیں ہوا، میری بشارت کیسی، کسی مرد نے مجھے ٹچ تک نہیں کیا. کہا یہ اللہ کا حکم ہے اور ایسا ہو کر رہے گا. پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں بیٹا عیسیٰ دیا اور وہ کہنے لگی کہ میں قوم والوں سے جا کر کیا کہوں. کہا تو نے چپ کا روزہ رکھنا ہے، جو تیرے پہ الزام لگائے یا کوئی جواب طلب کرے تو نے اشارہ کر کے کہنا ہے اس بچے سے بات کرے. جب وہ آئی اسی طرح الزام لگے، آپ نے اشارہ کیا. انہوں نے کہا جو گود میں بچہ ہے ہم اس سے کلام کیسے کر سکتے ہیں. حضرت عیسیٰ بول پڑے قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، کہا میں اللہ کا بندہ ہوں، بیٹا نہیں ہوں، اللہ کا بندہ ہوں. بندہ غلام ہوتا ہے، بیٹا نہیں ہوتا. مجھے اللہ تعالیٰ نے کتاب دے کر بھیجا ہے، رسول بنا کر بھیجا ہے. جہاں پر بھی میں ہوں اللہ نے مجھے بابرکت بنا کر بھیجا ہے، نماز قائم کرنے والا، زکوٰۃ ادا کرنے والا بنا کے بھیجا ہے. وبرم بوالدتی، اور ماں کا فرما بردار بنا کر بھیجا ہے. پیچھے حضرت یحییٰ کے بارے میں کہا وبرم بوالدی، والدین دو پیدا کرنے والے، ماں باپ. اور یہاں کہا وبرم بوالدتی، مجھے ماں کا فرما بردار بنا کے بھیجا. چونکہ وہاں باپ تھا یحییٰ کا، حضرت زکریا، اور یہاں یہ بغیر باپ کے پیدا ہوئے، صرف ماں سے پیدا ہوئے، تو اس لیے کہا وبرم بوالدتی. تو یہ بھی دلیل ہے کہ حضرت عیسیٰ کا والد نہیں ہے، آپ کو اللہ تعالیٰ نے بغیر باپ کے پیدا کیا ہے. اس کے بعد اللہ نے حضرت ابراہیم کا ذکر کیا. باپ سے مکالمہ کرتے ہیں کہ آپ ان بتوں کی پوجا کیوں کرتے ہیں جو نہ سنتے ہیں، نہ کوئی فائدہ دیتے ہیں، نہ دیکھتے ہیں. باپ کو یہ بات پسند نہ آئی اور آخر میں کہتا ہے کہ ابراہیم اگر تو میرے الہوں کو برا بھلا کہنے سے باز نہ آیا، حالانکہ ابراہیم نے برا بھلا کہا ہی نہیں علیہ السلام. آپ نے تو عقل سے، لاجک سے بات کی ہے کہ یہ جو آپ کے بت ہیں، آپ بھی بت تراش ہیں، بت فروش ہیں اور انہی بتوں کی پرستش بھی کرتے ہیں، یہ بت آپ کو نفع نقصان کیسے دے سکتے ہیں. تو باپ کو یہ بات ناگوار گزری اور کہا کہ میں پتھر مار مار کے تجھے رجم کر دوں گا. تو ایک حل ہے کہ تو یہاں سے نکل جا. حضرت ابراہیم نے اللہ کے حکم سے ہجرت فرمائی اور اپنا گھر چھوڑا، ماں باپ چھوڑے، بہن بھائی وطن چھوڑا اور فلسطین کی جانب نکلے. کہا سلام علیہ ساستغفر لک ربی انہ کان بی حفیہ. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت اسماعیل کا ذکر کیا. کہا یہ جو اسماعیل ہے نا یہ وعدہ پورا کرنے والے اللہ کے رسول تھے. وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ،
یہ اپنے گھر والوں کو نماز بڑی پابندی سے پڑھواتے تھے. حضرت اسماعیل خود بھی نماز کے بڑے پابند اور اپنے گھر والوں کو بھی نماز کی بڑی پابندی کرواتے تھے. کیوں نہ پابندی کروائیں؟ باپ ابراہیم بھی ایسے تھے کہ جنہوں نے گھر ہی بیت اللہ کے سامنے بنا کر دیا اور کہا ربنا لیقیموا الصلاۃ، اللہ میں نے تیرے گھر کے سامنے اپنا گھر بنایا ہے، آمنے سامنے اس لیے بنایا ہے تاکہ میری اولاد نمازی رہے. تو آج اسماعیل بھی اپنی نسل پر پہرا دے رہے ہیں. پھر فرمایا ہم نے ادریس کو بھی سچ بولنے والا نبی بنایا اور ہم نے انہیں بڑا ہی بلند مقام عطا فرمایا. اور آخر میں اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ اپنی اولاد ثابت کرنے والوں کی مذمت فرمائی. اللہ کہتے ہیں یہ جو اللہ کا بیٹا ثابت کرتے ہیں، قریب ہے آسمان پھٹ جائے، زمین شک ہو جائے، یہ اللہ تعالیٰ کو گالی دیتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے حدیث قدسی ہے کہا کہ آدم کا بیٹا مجھے برا بھلا کہتا ہے، گالی دیتا ہے، حالانکہ اس کے یہ لائق نہیں. تو لوگوں نے کہا اللہ کے رسول اللہ کو گالی کون دے سکتا ہے؟ فرمایا جب لوگ اللہ تعالیٰ کی اولاد ثابت کرتے ہیں. تو یہ 25 دسمبر کو پوری دنیا ہی عیسائیت جو ہے وہ زیادہ تعداد میں ہے اور مسلمان بھی انہیں کرسمس کی مبارکباد دینے کے چکر میں معاذ اللہ اللہ تعالیٰ کی گستاخی کر رہے ہوتے ہیں، کیونکہ ان کا یہ عقیدہ ہے کہ 25 دسمبر کو حضرت عیسیٰ یعنی خدا کا بیٹا پیدا ہوا. تو اس لیے ان چیزوں سے بچنا چاہیے. اللہ فرماتے ہیں یہ اتنا بڑا جملہ ہے کہ زمین پھٹ جائے، آسمان شک ہو جائے، لیکن یہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ یہ کافر اللہ کو اتنا برا بھلا بھی کہتے ہیں، اس کے شریک ٹھہراتے ہیں، مگر اس کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ نے انہیں دنیا کی یہ معمولی سی مہلت دی ہے اور دولت بھی مسلمانوں سے زیادہ دی ہے. اس کے بعد سورہ طٰہٰ ہے. یہ مکی سورت ہے، ہجرت حبشہ سے کچھ دیر کے بعد نازل ہوئی. اللہ تعالیٰ نے اس میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو قرآن مجید کا مقصد بیان کیا. فرمایا طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ، ہم نے قرآن مجید کو آپ کے اوپر اس لیے نازل کیا ہے تاکہ یہ قرآن مجید لوگوں کے لیے نصیحت بن جائے. اور اللہ یہاں پہ فرماتے ہیں الرحمن علی العرش استویٰ، رحمان اللہ تعالیٰ عرش پہ بلند ہوا. اللہ تعالیٰ ذات کے اعتبار سے کہاں پہ ہے؟ عرش پر ہے. وہ دیکھنے کے اعتبار سے، سننے کے اعتبار سے، جاننے کے اعتبار سے وہ اللہ ہماری شہرت سے بھی ہمارے قریب ہے. تو یہ دنیا میں اللہ تعالیٰ کے بارے میں ہر مسلمان کا یہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ ذات کے اعتبار سے اللہ ہر جگہ پہ نہیں، کسی کے دل میں نہیں، بلکہ ذات کے اعتبار سے اللہ عرش پہ ہے. وہ عرش 7 آسمانوں سے اوپر ہے. وہ کیسے عرش پہ ہے؟ جیسے اللہ کی شان کے لائق ہے. نہ ہم اس کی کوئی مثال پیش کرتے ہیں، نہ اس کی کوئی کیفیت بیان کرتے ہیں، اور نہ ہی اللہ کی اس صفت کا انکار کرتے ہیں. جب اللہ نے کہا اللہ عرش پہ بلند ہوا، الرحمن علی العرش استویٰ، تو ویسے ہی مانیں گے جیسے اللہ تعالیٰ کی شان کے لائق ہے. اس کے بعد اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کیسے نبوت عطا فرمائی، بڑی تفصیل کے ساتھ اس کا ذکر کیا. اور پھر حضرت موسیٰ کی پیدائش کا ذکر کیا اور کیسے ماں نے موسیٰ علیہ السلام کو تابوت میں بند کیا اور سمندر کے حوالے کر دیا. کیونکہ بنی اسرائیل میں فرعون نے خواب دیکھا کہ ایک بچہ پیدا ہونے والا ہے اور وہ تیری سلطنت کو تباہ کرنے والا ہے. تو فرعون نے کہا کہ سارے بچے تباہ کروا دو. تو بڑی دیر یذبحون ابناءکم، یہ بنی اسرائیل کے بیٹے ذبح کرواتا تھا. تصور کریں کہ جب کسی کے گھر میں اولاد ہو، اولاد نرینہ پیدا ہو، تو کہاں خوشی کا سما ہوتا ہے. تو یہ فرعون نے اپنی فوج بھیجی تھی اور کہا کہ جس بھی بنی اسرائیل کے گھر میں بچہ ہو اسے چیک کرو، وہ اولاد نرینہ ہے تو ماں باپ کے سامنے چھری سے گردن اتار دو اس کی. اور یہ پیدا ہوتے بچے قتل کرتا تھا. 80,000 سے زیادہ اس نے نو مولود قتل کیے. پھر اس کے بعد اس کے حواریوں نے کہا اگر تم اسی طرح بچے قتل کرتا رہا تو تیرے نوکر کہاں سے پیدا ہوں گے؟ ہاں بھی بات تو تمہاری صحیح ہے، تو کیا کروں؟ کہا 1 سال بچے چھوڑ دے اور 1 سال بچے ذبح کر دے. اللہ کہتا ہے جس سال بچے چھوڑے اس سال ہم نے ہارون پیدا کیے. ہارون کو کچھ نہ کہا چونکہ اس سال چھوڑے، اور اللہ چاہتا 1 سال کا وقفہ کروا کے اگلے سال موسیٰ کو پیدا کرواتے کہ جب پھر بھی بچہ تباہ نہیں ہونا تھا. لیکن اللہ نے کہا میں تو رب ہوں، میں نے اس سال بچہ پیدا کروانا ہے کہ جس سال فرعون نے قتل کرنا ہے. جناب موسیٰ پیدا ہوئے، ماں ڈر رہی ہے کہ بھی وہ آئیں گے اور قتل کر دیں گے. اللہ کہتا ہم نے موسیٰ کی ماں کے دل میں بات ڈالی
کہ اس کو تابوت میں ڈال، اس کو پانی کے حوالے کر۔ ماں مائی تھی لیکن پھر بھی تابوت میں ڈالا، پانی کے حوالے کیا، وہ فرعون تک پہنچ گیا۔ جب اسے کھولا تو وقت کا پیغمبر ہے، نبی بننے والا ہے، کتنا حسین و جمیل بیٹا ہے۔ تو فرعون کی بیوی نے کہا ہماری اولاد نہیں، ہو سکتا ہے ہم اسے بیٹا بنا لیں۔ تو اللہ نے کہا دیکھو دعویٰ کتنا بڑا ہے، انا ربکم الاعلی، اور بے بس کتنا ہے، اپنے گھر میں بچہ نہیں پیدا ہو سکا، اولاد سے معلوم، بے اولاد بنا فرعون۔ کتنی بڑی حقیقت ہے اس بات کی کہ جو بندہ اپنی اولاد لانے پہ قادر نہیں، وہ دنیا کا رب کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اسی طرح حضرت موسیٰ کو اللہ تعالیٰ نے فرعون کے خرچ پر اللہ تعالیٰ نے ان کی پرورش کروائی، جوان کروایا، پھر حضرت موسیٰ کو فرعون کے مقابلے میں کھڑا کیا۔ تو یہ جو دنیا بدلنے والوں کی تاریخ ہوتی ہے نا، یہ سیدھی سیدھی نہیں ہوتی، یہ تھوڑی سی گنجلک ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ انہیں حالات کے ایسے چکروں سے گزارتا ہے کہ جس سے ان کی تربیت بھی ہوتی ہے، اور اللہ دنیا والوں کو پیغام دیتا ہے کہ تم لاکھ پابندیاں لگا لو لیکن اللہ موسیٰ کو بھی پیدا کرے گا، تمہارے گھر میں رکھے گا، تمہارے خرچے سے وہ پرورش پائے گا، اور اللہ تعالیٰ اسی کو تمہاری تباہی کا سامان بنائے گا۔ اب بتاؤ تمہارا ربوبیت کا دعویٰ کدھر ہے؟ رب اتنے بے بس تو نہیں ہوتے، تو پھر کہنا پڑے گا فرعون رب نہیں تھا، صرف اس کا دعویٰ تھا، اصل خالق مالک رب تو اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ اور اللہ نے اس کے آخر میں انسان کی تخلیق کا بھی ذکر کیا، اور یہاں پہ خاص بات جو ذکر کی کہ جو شیطان تھا اس کا وار یہ تھا کہ میں حضرت آدم اور اس کی بیوی کو بے لباس کر دوں۔ اس نے کہا کہ بھئی جنت کا لباس اتروانا ہے تو حل یہ ہے کہ شجر ممنوعہ سے پھل کھلوا دو، لہذا اس نے وسوسہ ڈالا بھئی یہاں پہ ہمیشہ رہنا چاہتے ہو اور یہ پھل کھا لو۔ جیسے ہی پھل کھایا اللہ کہتے ہیں ہم نے جنت کا لباس اتار دیا، اور یہ دونوں پتے اتار کر اپنا جسم